ادھورا خواب حصہ اول ابتدائی تعارف۔ لاہور کے پرانے محلے میں ایک سادہ سا لڑکا رہتا تھا۔ نام تھا سلمان۔ درمیانے قد، سانولی رنگت، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا خلوص جو ہر ملنے والے کو متاثر کر دیتا۔ وہ ایک پرائیویٹ دفتر میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں خواب بنتا تھا۔ ایک باعزت زندگی، اپنی ماں کے لیے سکون اور محبت بھری ازدواجی زندگی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی لیکن اس کی محبت بہت بڑی۔ وہ محلے کی ایک لڑکی نورین سے دل ہی دل میں محبت کرتا تھا۔ نورین پڑھی لکھی، خوبصورت اور ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ سلمان نے کبھی اسے بتایا نہیں، بس دور سے دیکھ کر مسکرا لیتا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا کہ کبھی قسمت ساتھ دے۔ حصہ دوم، خواب اور حقیقت۔ ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ نورین کے رشتے آ رہے ہیں۔ سلمان کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے محسوس کیا، پوچھا۔ سلمان کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی، اگر میں کہوں کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ماں چونک گئی مگر نرمی سے بولیں، بیٹا، اگر وہ لڑکی نیک ہے اور تم سچے دل سے چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلمان نے ہمت کر کے نورین کے گھر رشتہ بھیجا۔ نورین کے والدین نے پہلے حیرانی سے دیکھا، ایک کلرک، سادہ سا لڑکا اور نورین جیسی لڑکی۔ نورین کی ماں نے صاف انکار کر دیا، ہم نے اپنی بیٹی کے خواب بڑے دیکھے ہیں، ایک کلرک کے ساتھ کیسے نبھے گا؟ حصہ سوم، فیصلہ۔ نورین نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ آنکھیں نیچی کر کے ساری بات سنی۔ وہ جانتی تھی سلمان سچا ہے مگر وہ اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند دن بعد نورین کا رشتہ طے ہو گیا، ایک بیرون ملک مقیم انجینئر سے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی مگر سلمان خاموش رہا۔ دل میں صرف ایک دعا کی، اللہ اسے خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتی رہے۔ سلمان نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ ماں بوڑھی ہو گئی تھی، بیماری نے گھیرا اور کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلمان اب تنہا تھا مگر اندر سے مضبوط ہو چکا تھا۔ حصہ چہارم، ایک ملاقات۔ کئی سال بعد سلمان اپنے دفتر سے نکل رہا تھا کہ ایک آواز آئی، سلمان۔ وہ چونک گیا۔ سامنے نورین کھڑی تھی، چہرے پر وہی نرمی مگر آنکھوں میں تھکن۔ وہ اب پاکستان واپس آ چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، ایک بچی کی ماں تھی۔ نورین نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے سلمان، جو تمہاری آنکھوں میں سچائی تھی وہ میں نے دنیا کے ہر چہرے پر تلاش کی مگر نہ ملی۔ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، تمہاری خوشی کی دعا کی تھی، شاید میری دعا قبول نہ ہو سکی۔ نورین نے پوچھا، کیا تم اب بھی اکیلے ہو؟ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ماں کی روح سے پوچھ رہا ہو۔ اکیلا ہوں مگر مطمئن ہوں۔ نورین خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کچھ خواب صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، مکمل ہونے کے لیے نہیں۔ اختتامیہ۔ سلمان کی کہانی کسی فلمی ہیرو کی نہیں، ایک عام انسان کی ہے جو محبت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور پھر خاموشی سے اپنی راہ پر چل پڑتا ہے۔ نورین کی کہانی اس عورت کی ہے جو معاشرے کے معیار کے پیچھے سچائی کھو دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر رشتہ قسمت سے نہیں، کبھی کبھی فیصلے سے بھی چھن جاتا ہے، اور بعض بار وقت واپس آتا ہے مگر کچھ لمحے پھر بھی واپس نہیں آتے۔